أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اور صوفیہ اور طلباء ائمہ، آپ کے اس مدرسے میں میری حاضری بڑی مسرت بخش ہے، اور اس سے قبل میری حاضری ہوئی تھی، اس سے اس مدرسے نے ابھی اور بھی آگے قدم بڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی ہمت دے، ترقی دے، اس کے دائرے کو وسیع سے وسیع فرمائے۔ شروعات اسی طرح ہوتی ہے، ابتدا اسی طرح ہوتی ہے، ہلکی سی امید بنتی ہے، پھر امید کے بعد مایوسی آتی ہے، بست کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یا قبض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، صوفیہ کی اصطلاح۔ شروعات یہی ہے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت دیتے ہیں اور ہر حالت میں وہ صبر کا دامن تھامے رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اب پھر بعد میں وحی کا سلسلہ بند بھی ہو گیا، بہت دنوں بند رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے۔ یہ ہے چمک امید کی، اور یہ ہے مایوسی کا اندھیرا اور تاریکی۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی کا تجربہ ہے، واقعہ ہے، جس کو قرآن کریم نے سورہ والضحیٰ میں بیان کیا۔ والضحیٰ چمک کی قسم، روشنی کی قسم، اس اجالے کی قسم جو صبح کے ٹائم میں ہوتی ہے، اور پھر واللیل، اس اندھیرے کی قسم جو چمک کے غائب ہونے کے بعد رات میں ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ، عروج اور زوال، طلوع اور غروب، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ خاص طور پر دینی کام کرنے والوں کے لیے یہ بات زیادہ پیش آتی ہے۔ کام شروع کریں گے، 10 آدمی میں سے کچھ لوگ امید بندھائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہمت توڑیں گے، حالات مایوس کن ہوں گے۔ سورہ والضحیٰ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دلائی ہے کہ جس طرح سورج کا اجالا، اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اصل میں اس کو دلیل اور گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو شاہد اور ثبوت ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس کا ثبوت یہ ہے۔ والضحیٰ، صبح چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور پھر رات آتی ہے۔ جس طرح غروب اور طلوع حقیقت ہے، اجالا اور اندھیرا حقیقت ہے، اسی طرح کسی بھی دینی کام کرنے میں اجالا اور اندھیرا آئے گا۔ گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آئے گا۔ قرآن سے حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، اجالے اور اندھیرے کی قسم، تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا ہے۔ اب کوئی بھی آدمی جو نبی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نبی کے کام کرنے والے کو کبھی چھوڑے گا بھی نہیں، کبھی بیزار بھی نہیں ہوگا۔ ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اگلی منزل انشاءاللہ پہلی منزل سے بہتر ہوگی۔ اس کا آپ لوگ ترجمہ تو صرف ایک ہی کرتے کہ آخرت بہتر ہے پہلے سے، دنیا سے۔ قرآن کریم بہت بامانہ کتاب ہے، جتنا غور کریں گے ہر انسان اپنی زندگی کا گائیڈ لائنز اپنے حدود میں، اپنے خطوط میں اس کو طے کر سکتا قرآن کریم کی روشنی میں۔ قرآن کریم صرف طالب علم کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم صرف کسان کی کتاب نہیں ہے،
قرآن کریم کسی صوفی اور عارف کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کسی عالم اور محقق کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کسی مفتی اور مدبر کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم سب کے لیے کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للعالمین۔ اس میں ساری دنیا اور ساری کائنات کی رہنمائی ہے۔ میں مدرسے کی لائن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، پروردگار آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور آپ سے بیزار ہونے والے نہیں ہیں۔ وللآخرۃ، لام تاکید کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین رکھو اگلی منزل تمہاری پچھلی منزل سے بہتر ہوگی۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، چاہے کوئی عارف نے اپنی معرفت کا سفر کیا ہو، کسی قائد نے اپنی قیادت کا سفر کیا ہو، کسی عالم نے اپنے علم اور تحقیق کا سفر شروع کیا ہو، کسی مدرسے والے نے اپنے مدرسے کی منزل کا سفر شروع کیا ہو، یقین رکھو وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت انشاءاللہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد درمیان میں جو انحرافات پیدا ہوتے ہیں، انسان کو مالی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا، قرآن کریم نے سب بتا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی، آپ کو ہم اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ بہت جلد دیں گے۔ کام کر کے دیکھو، منزل پہ پڑھ کے دیکھو، چڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا آپ نے اپنی زندگی کا تجربہ نہیں دیکھا کہ آپ یتیم تھے، آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا؟ یتیم اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، یتیم اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو زندگی کے سفر میں تنہا ہو، اس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ جب مدرسہ قائم کرتا آدمی تو اکیلا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے سوچا نہیں، آج تم گھبراتے ہو۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر اللہ نے تمہیں یتیم ہونے کے باوجود تم کو ہم نے ٹھکانہ عطا فرمایا، تمہیں جگہ عطا فرمائی، سر چھپانے کی جگہ عطا فرمائی، عمارت عطا فرمائی، صاحبان عطا فرمایا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کی کوئی منزل نہیں تھی، ہم نے آپ کو منزل عطا فرمائی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کو محتاج ہم نے پایا، مالی دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے آپ کو اغنا، سب سے بے نیاز کر دیا، آپ کو غنی کر دیا۔ یہ سارے مناظر ہیں انسان کے قائدانہ زندگی، علمی زندگی اور معرفت کی زندگی کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے اس منزل پر آنے کے بعد کہ ان بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر، یہ یتیموں کی جماعت، یہ فقیروں کی جماعت، یہ غریبوں کی جماعت تمہارے حوالے کی گئی ہے۔ اما الیتیم فاما الیتیم فلا تقہر، کسی یتیم کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجیے، پیار و محبت سے معاملہ کیجیے۔ واما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کے سوال کا جواب دیجیے، جھڑکیے نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کی شکریہ ادا کیجیے۔ یہ پوری سورت جو ہے رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی کے خاص پس منظر سے متعلق شان نزول ہے اس کا، مگر قرآن کریم کی کوئی آیت اپنے معنی اور مفہوم اور مضمون کے اعتبار سے اپنے شان نزول کی پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تفہیم کے لیے حالات پیدا کرتے تھے، پھر آیت اتارتے تھے۔ قرآن کریم تو لوح محفوظ میں ہے نا، اور قرآن کریم کہاں ہے؟ قرآن کریم میں ہے فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ میں کب قرآن محفوظ ہوا؟ جب یہ مکہ کے حالات پیدا نہیں ہوئے تھے، ابو جہل اور عتبہ پیدا نہیں ہوا تھا، رسول اکرم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی، مدینہ کے واقعات پیش نہیں آئے تھے، جنگوں کے واقعات پیش نہیں آئے تھے، مال یتیم کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ سارے واقعات کچھ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں قرآن کریم محفوظ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت کسی پس منظر کی پابند نہیں ہے، اس کا اپنا ایک معنی اور مفہوم ہے۔ جس دور کے جو حالات ہوں گے اس پر آپ منتبہ کریں گے، انشاءاللہ منتبہ کریں گے۔
بشرطے کہ انتباہ کرنے کی صلاحیت ہو، ہر انسان کھڑا ہو کر کے انتباہ شروع کر دے، مجتہد بن جائے، یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری میں نے مدرسے کی ترقی سب کو دیکھ کر مجھے یہ صورت یاد آ گئی کہ بھائی آپ کا مدرسے نے سفر کیا، بلالآخرت خیر لک من الاولی، اللہ اور آپ کو عطا فرمائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میری دلی دعا ہے اللہ آپ کو اتنا دے دے کہ آپ راضی ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ راضی ہو جائیں، حضور کے صدقے میں، آپ کی جوتیوں کے طفیل میں آپ راضی ہو جائیں، ہم سب راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔